عالم بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور اس وقت آپ پونا کالج میں پروفیسر ہیں۔ میری مراد جناب پروفیسر شیخ حسن الدین معین الدین صاحب سے ہیں، جو درگاہ جات حد کلاں کی مختصر تاریخ اس عنوان پر اپنا مقالہ پیش کریں گے، اپنی گفتگو کریں گے۔ جناب پروفیسر شیخ حسن الدین معین الدین صاحب، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے قابل اس سیمینار کے محترم صدر کمیٹی متعامل درگاہ جات حد کلاں، میرے اساتذہ کرام، میرے شہر کے اور اورنگ آباد کے اہل علم، اہل دانش اور ذی شعور شخصیات، میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام قطب الواصلین حضرت خواجہ شیخ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کے 739ویں عرس کے موقع پر منعقدہ اس قومی سیمینار کا عنوان صوفیہ خردآباد علمیت، دعوت اور روحانیت میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ درگاہ جات حد کلاں کی مختصر تاریخ ہے۔ معزز سامعین، غالب نے کہا ہے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لالا وہ گل میں نمایاں ہو گئی، کیا صورتیں تھی خاک میں کہ پنہاں ہو گئی۔ گلاب، موگرا، لالا جیسے خوشبودار اور خوبصورت پھول کھلتے رہتے ہیں جو نہ صرف آنکھوں کو فرحت اور تازگی بخشتے ہیں بلکہ ذہن و دماغ اور دل کو معطر کرتے رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ پھولوں کی شکل میں دراصل یہ وہ پاک صورتیں ہیں جو 100، 200، 500، 700 سال پہلے زیر زمین دبی ہے۔ ان میں سب تو نہیں، کچھ اب ان پھولوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں۔ حاضرین اکرام، درگاہ جات حد کلاں کی تاریخ دراصل علم و ادب، روحانیت، دعوت، زبان، تہذیب اور کلچر کے فروغ کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ 700 سالہ طویل دور پر پھیلی ہوئی ہے، جس کو 15 منٹ کے مختصر عرصے میں سمیٹ لینا نہ میری علمیت کے اختیار میں ہے، نہ میرے ذہن کے جو ہے تو کینوس کے بس میں ہے۔ لیکن آئیے اپنی سی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دکن پر علاءالدین خلجی کے حملے 1296 کے آس پاس کی بات ہے۔ ابھی اس سرزمین پر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے پاس پہنچانے کا کام شروع ہوا ہے، اور اس علاقے کی فضاؤں نے، ہواؤں نے قال اللہ، قال رسول اور لا الہ کے نغمے سننے بس شروع کیے ہیں۔ یہ پورا علاقہ کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی اثنا پالکی نشینوں کا ایک کارواں توحید کے علمبردار اہل علم،
اہل زبان, اہل دانش, دنیا کے سب سے عظیم مشن یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کو لے کر یہاں وارد ہوتے ہیں. اس کارواں کی قیادت 17 سال کے ایک نوجوان کے سپرد کی گئی ہے جن کا نام منتجب الدین زرزری زربخش ہے. کمال درجے کی عبادت, بے انتہا تقوی اور توکل, ذکر و شکر و صبر کے پیکر حضرت زرزری زربخش اس علاقے میں خاموش دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں. سامعین, کوہ طور اور کوہ ہرا کی تاریخ اس بات کی مظہر ہے کہ پہاڑوں کی اونچائیوں اور شب کی بیداریوں میں اللہ کے نیک بندوں کو حکمت, فراست, بصیرت اور عطائے خاص کے خزانے ملے ہیں. شاید سرور عالم کی اسی سنت کی اتباع میں حضرت زرزری زربخش کوہ شامخ کے حجرے میں اللہ سے لو لگاتے ہیں. خالق سے فیض پاتے ہیں اور مخلوق میں بانٹ دیتے ہیں. حاضران گرامی, پانے اور لٹانے کے اسی عمل کو دنیا کبھی معجزہ تو دنیا کبھی کشف و کرامت کا نام دیتی ہے, اور شاعر اسے یوں کہتا ہے کہ عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. قابل غور بات تو یہ ہے کہ جس ہستی کا 739واں عرس منایا جا رہا ہے ان کی مجموعی عمر 39 برس بھی نہ ہو سکی. 34 برس کی عمر میں حضرت زرزری زربخش اس دنیا سے رخصت ہوئے. ان 34 برسوں میں 17 ہاسی اور ہریانہ کے گلیاروں میں اور 17 خلد آباد کی وادیوں میں صرف ہوئے. 17 ہی صحیح, لیکن اس کا سب سے بڑا سبق ہمارے سامنے یہ ہے کہ زندگی للہیت, محبت, خدمت اور دعوت کے فروغ میں فخری میں بھی بسر ہو تو قدرت اس کے نشانات کی حفاظت پر بادشاہی کو صدیوں تک معمور کرتی ہے. 17 سال کی خوفشانیوں اور لچکوں کا صلہ 700 سالہ احترام کی شکل میں مرحد حضرت زربخش پر نازل ہو رہا ہے. سامعین اکرام, ہم دیکھ رہے ہیں یہ مرحد باہر سے جتنی منور ہے, کیا عجب کے اندر بھی اس سے زیادہ روشن تر ہو. اس لیے کہ قرآن اپنا یہ وعدہ بھی تو لیا ہوا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اپنے بھائی حضرت برہان الدین غریب کو زربخش, اپنے بھائی حضرت برہان الدین غریب کو بھائی زربخش کی مثال کی قبل اپنے مرشد محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے حضرت برہان الدین غریب کو اس وقت ملی جب آپ نے فرمایا, مولانا آپ کے بھائی زرزری زربخش کتنے برس کے تھے؟ آپ سمجھ گئے کہ بھائی منتجب الدین کا انتقال ہو چکا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب محبوب الہی کتاب و سنت کی دعوت, مخلوق کی تزکیہ نفس اور تطہیر قلب اور کتاب و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی انجمن کے تابناک ستاروں کو ہندوستان کے طول و عرض میں روانہ فرما رہے تھے. شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ گجرات کی طرف چل دیے. نصیر الدین چراغ دہلی کو دہلی روشن کرنے کے لیے کہا گیا. دکن کے حصے میں حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی بات, ایک شخصیت آئی 1320 کے آس پاس. اپنے برادران طریقت جن میں اپنے وقت کے اپنے عہد کے علماء, فضلاء, باکمال شعرا, اہل علم و ادب, اہل تقوی, اہل زبان شامل تھے کہ ہمراہ انتہائی شان و شوکت سے حضرت برہان الدین غریب خلد آباد میں داخل ہوئے. دیکھتے دیکھتے خلد آباد علمیت, روحانیت, دعوت دین کا ایک مرکز بن گیا, عشق حقیقی کا ایک مکتب ہو گیا. 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام, روزانہ 3 پاروں کی تلاوت, 500 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد, زیارت قبور,
اس کے بعد میں لوگوں کی شخصیت کے سدھارنے کے لیے ریگولیرٹی اور استقلال کے ساتھ درس کا اہتمام. حیرت ہوتی ہے کہ حضرت غریب کی شخصیت اتنے سارے کام ایک ساتھ کیسے کرتی ہے. آپ کے دوران درس قرآن حدیث فقہ کے موضوعات کو فصاحت، بلاغت، زبان و بیان، تشبیہ و استعارہ اور قصہ گوئی جیسے میتھڈ کے ذریعے ذہنوں پر اتارنے کا آپ نے کام کیا. یہ لیکچرز ریکارڈ ہوئے تو نفائس الانفاس کی صورت میں دنیا علم و ادب میں ایک بیش بہا اضافہ ہوا. معزز سامعین، کسی کو یہ جاننے کی طلب ہے کہ آداب زندگی کس طرح سے سکھائے اور بڑھتے جاتے ہیں تو وہ حضرت کے فرمودات کا مجموعہ احسن الاقوال اٹھا کر دیکھ لیں. تاریخ انسانی میں ایک باپ کے اپنے فرزند سے خطاب کے چند ہی نسخہ جات ملیں گے. بیٹے کی تربیت، اس کی شخصیت کی تعمیر، اسلامی کن خطوط پر اور کیسے کی جائے یہ جاننا مقصود ہو تو حضرت سید شاہ یوسف الحسینی کی تصنیف تحفۃ النسائی کی ورکردانی کر لے. اور اس کے علاوہ کئی ایک معارک الدلالات تصانیف ہے جن کا تذکرہ کرنا یہاں ممکن نہیں. حضرات گرامی، خانقاہ درگاہ جات حد کلہ کی تاریخ دراصل علم و ادب، اسلامی ثقافت، روحانی اور روحانیت کے فروغ کی تاریخ ہے. درگاہ جات حد کلہ کو حضرت برہان الدین غریب کے وصال کے بعد سے ہی دکن کی آنے والی کئی سلطنتوں کی مکمل سرپرستی حاصل ہوئی، جن میں بہمنی سلطنت جو دکن پر 1347 تا 1500 عیسوی کے درمیان حکومت کرتی رہی، خاندیش کی فاروقی سلطنت جس کا دور حکومت سن 1370 سے 1577 تک رہا، سرزمین ہندوستان کی سب سے عظیم سلطنتوں میں سے ایک مغلیہ سلطنت جو 1526 سے 1707 جو ہے تو ملک پر اپنا اقتدار کیا، اور اس کے بعد سلطنت آصفیہ جو 1948 میں سقوط حیدرآباد کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. یہ ساری سلطنتوں، ان کے بادشاہوں نے ان درگاہ جات کی نہ صرف دیکھ بھال کی بلکہ اس کے ورثے کو اس کے جو تہذیب اور کلچر کا ایک روایات کا سلسلہ ہے اس کو سنبھالنے میں بہت جو ہے تو یوگدان اور بہت تعاون دیا ہے. آئیے ہلکے جھلکیاں جو ہے تو چیزوں پر ڈالتے ہیں جن سے ہمیں سلطنتوں کا درگاہ جات حد کلہ خلد آباد کو تعاون ہوتا ہوا نظر آتا ہے. درگاہ جات حد کلہ کو سب سے زیادہ جس سلطنت کی سرپرستی حاصل رہی ہے بہمنی بادشاہوں نے یہاں 180 سال تک حکمرانی کی ہے. تاریخ فرشتہ اور اس کی نقل کرتے ہوئے کال ڈبلیو آنس نے ایٹرنل گارڈن میں لکھا ہے کہ بہمنی سلطنت کے پہلے بادشاہ علاء الدین بہمنی حضرت غریب کے وصال کے 10 سال بعد جب تخت نشین ہوئے تو سب سے پہلے اس نے درگاہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 5 من سونا اور 10 من چاندی نظر کرنے کا حکم دیا. 1 من یہ نذرانہ دراصل اس پیشگوئی کے شکرانے میں تھا جو حضرت نظام الدین اولیاء نے حسن کی آئندہ سلطنت کے بارے میں کی تھی. دوسرا بہمنی بادشاہ 15ویں صدی کے ایک انتہائی اہم محصول ریکارڈ کے مطابق دوسرے بہمنی بادشاہ محمد بن حسن جب زیارت کے لیے آئے اپنے وزیر سے دریافت کیا کہ درگاہوں کے لیے خزانے سے فی الحال کیا نظم ہے، اور پھر درگاہ اور یہاں موجود متوسلین کے وظیفے کے لیے روزینہ جاری کیا. یہ روزینہ 50 ڈیلی ریشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ روزینہ 50 پاؤنڈ گوشت اور اس سے دگنی مقدار میں پھل روزانہ شامل تھا جو شہر کے محصول سے ادا کیا جاتا تھا. اور پھر گزرتے
دنوں کے ساتھ آنے والے دوسرے بہمنی بادشاہوں کے دور میں گوشت اور پھلوں کی شکل میں آنے والے اس وظیفے کی مقدار بڑھتی گئی۔ بہمنی سلطنت کا زوال ہوا دولت آباد 1493 میں احمد نگر کے برہان نظام شاہ میں شامل ہوا اور 1633 میں مغلوں کے قبضے تک انہی کے اقتدار میں شامل رہا۔ نظام شاہی سلطنت کے احمد نظام شاہ بحری اور برہان نظام شاہ اور نظام شاہ کے مایہ ناز جنرل اور سپہ سالار ملک امبر کے مقبروں کی خلد آباد میں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ بہمنی بادشاہوں کے بعد نظام شاہی سلاطین بھی درگاہ جات حد کلا کے بڑے سرپرست تھے۔ جب مغلیہ سلطنت نے 16ویں صدی میں شمالی ہند میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بھی اپنے سے پہلے حکمرانوں کی طرح اس حقیقت کو مد نظر رکھا کہ سیاسی طاقت کا دار و مدار مذہبی بنیادوں پر ہے۔ خلد آباد کی درگاہ جات کو بھی مغل حکمران کی جانب سے وافر ہتھیار اور اوقاف دیا گیا۔ دفتر درگاہ جات حد کلا میں صدیوں سے محفوظ 12 فرامین دونوں مزارات کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ شاہی فرامین سن 1605 عیسوی سے لے کر 19ویں صدی کے ابتدائی دور تک محیط ہے۔ ان فرامین کو غور سے پڑھے تو مغل بادشاہوں کی خلد آباد کی درگاہ جات کے تعلق سے پالیسی نمایاں واضح ہوتی ہے۔ جلال الدین محمد اکبر، جہانگیر، نور الدین جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر اور بہادر شاہ کے ساتھ ساتھ سلطنت آصفیہ کے حکمران نظام الملک نے درگاہ جات حد کلا کے لیے کئی ایک جو ہے تو تعلقوں کی جاگیریں دی ہے۔ کال ڈبلیو آنس نے جب ان سرٹیفکیٹس کا تقابل دیگر فرامین کے ذاتی مجموعوں سے کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ خلد آباد میں موجود فرامین غیر معمولی طور پر مکمل اور اپنی نوعیت کے اہم ترین مجموعے ہیں۔ جلال الدین محمد اکبر جب کاندیش فتح کیا، اس کا بیٹا دانیال دکن کا گورنر بنا۔ اسی زمانے میں اکبر نے ایک فرمان جاری کیا جس میں درگاہ جات کے لیے کاندیش کے قصبوں بھڑگاؤں، بھساول اور عادل آباد کی آمدنی وقف کی گئی۔ 1640 عیسوی میں شاہجہاں نے برہان پور اور خلد آباد کے اہل استحقاق کو 1000 سونے کی مہریں عطا کی۔ 1636 اور 1638 میں شاہجہاں کے فرمان سرا اور دولت آباد شہر ان درگاہ جات اور خدامین کے اخراجات کے لیے وقف ہوئے ہیں۔ 1669 اور 1690 میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے فرمان کے ذریعے سرا اور پائن اور دولت آباد کو وقف کیا۔ 1709 اور 1710 عیسوی میں بہادر شاہ نے گورسر خرد وقف کیا۔ اس کے بعد سلطنت آصفیہ کے تمام حکمرانوں نے ادارہ حد کلا اور اس میں جاری و ساری تمام سرگرمیوں کو بہت اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے میں اپنا مکمل سپورٹ اور تعاون کیا۔ اس درگاہ میں ہاسٹلز، مدرسے اور مکتب جو ہے تو جاری کیے۔ نظام سرکار کے زمانے میں 300 طلبہ یہاں کی خانقاہ سے حفظ، فقہ اور دینی تعلیم سے جو ہے تو فیضیاب ہو رہے تھے۔ یہ نظام سرکاری ہے جنہوں نے ان درگاہوں کے نقاب خانوں کی جو ہے تو تعمیر کی اور بالآخر 1948 میں سقوط حیدرآباد کے ساتھ اس سلطنت کا خاتمہ ہوا اور 1951 میں جاگیر ایبولیشن ایکٹ کے تحت وہ سارے جاگیرات، وہ سارے انعامات گورنمنٹ میں جو ہے تو ضبط ہو گئے۔ اور اس کے بعد سے پھر کمیٹی خدامین درگاہ جات حد کلا، نظام سرکار کے دور میں درگاہ جات حد کلا، خلد آباد حد خرد، یہ ایک مشترکہ ادارے کی حیثیت سے ایڈمنسٹر کیے جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے تو پھر 1968 میں بامبے ہائی کورٹ میں سول اپلیکیشن نمبر 200 1966 داخل ہوا۔ یہ مقدمہ انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے جس پر یہ طے کرنا جو ہے تو عدالت کے ذمہ تھا کہ یہ صدیوں کی جو خدامین کی وراثت ہے اور ان درگاہ کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کے جو حقوق ہے
کیا وہ کسی قانون کے ذریعے سلب کیے جا سکتے ہیں، چھینے جا سکتے ہیں؟ کیا ان کو یہاں سے جو ہے تو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے؟ جس میں بامبے ہائی کورٹ نے بہت ہی اہم آبزرویشنز کیے ہیں۔ یہ فیصلہ 21 صفحات پر مشتمل ہے جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ 1910 میں خانقاہوں کے خدامین کی تعداد 900 تھی اور اب 1975 میں بڑھ کے 1875، اور اس کے بعد حال ہی میں کمیٹی خدامین درگاہ جات کے نئے دستور کی تدوین ہوئی ہے، اور اس کے تحت خدامین کی مردم شماری کر کے ایک ووٹرز لسٹ تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ کہتے ہوئے بھی مسرت ہوتی ہے کہ ہندوستان کے سارے وقف اداروں میں حد کلا درگاہ جات حد کلا خلد آباد ایک ایسا واحد اور اب تک کا صرف اکیلا ادارہ ہے جس نے اپنے ایڈمنسٹریشن کا انتخاب راست سیکریٹ بیلٹ پیپر پہ کیا ہے، جس میں جملہ 7,000 خدامین جو اس ادارے کے ہیریڈیٹری کسٹوڈین ہیں، ان میں سے 3,000 جو ہے تو خدامین نے یونیورسل فرنچائز کا استعمال کرتے ہوئے اس کمیٹی کو منتخب کیا، جو 5 سال کے لیے جو درگاہ کے انتظامات پر معاون ہے۔ حاضرین اکرام، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنا کہہ کر میں معافی کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔